بسم اللہ تقلید کے بارے میں جو ان کی الرحمن ذاتی رائے کہ بالکل ہی انہوں نے کہا کہ ہر آدمی قرآن و حدیث پہ ریسرچ کر کے فیصلہ کرے، میں اس رائے میں بھی ان کو صحیح نہیں سمجھتا۔ عام لوگوں کے لیے کسی ایک مسلک کو فالو کرنا میری رائے میں ضروری ہے، کیونکہ عوام جو ہے نا اس سے اختلاف ختم نہیں ہوگا، اختلاف بڑھے گا، میری رائے ہے۔ لیکن وہ اگر وہ اس رائے کو نہیں مانتے تو بھائی ٹھیک ہے، تو وہ ان کی جو رائے ہے۔ باقی ان سے تو وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں تو یہ چیز آتی نہیں ہے کہ تقلید ہے یا نہیں ہے، وہ تو غیر مسلموں کو بتا رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے، تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا بھائی۔ اس کام میں تو سب کو چاہیے نا ان کے ساتھ شریک ہوں، بلکہ ان کے علاوہ بھی اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے۔ بہن نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ جو نان مسلم غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو یہ سنی ہے، یہ 24 ہے، یہ کیوں ہیں؟ بہن قرآن مجید میں کہیں بھی سنی اور 24 نہیں لکھا ہے، 24 نمبر کا سورہ ہے لیکن قرآن مجید میں 24 نہیں لکھا ہے، نہ سنی لکھا ہے۔ مسلم اسے کہتے ہیں جو امن سلامتی حاصل کرتا ہے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد۔ تو کوئی بھی غیر مسلم جب مسلم بنتا ہے اسے قرآن مجید کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں صحیح حدیث میں، اس پہ عمل کرنا چاہیے، نہ ہی کوئی سنی، نہ ہی کوئی 24، نہ ہی کوئی 26۔ صحیح ہے مسلم، اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ آپ کو عمل کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول کے بات میں کہیں بھی 24 نمبر نہیں ہے، کہیں بھی سنی نہیں، لفظ مسلم۔ قال اننی من المسلمین، کہو کہ میں مسلم ہوں، کہو کہ میں سجدہ کرتی ہوں اس اللہ کے لیے۔ بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتی؟ سنی یا 24؟ یہ شیعہ سنی جو آپ نے پوچھا، آپ جب قرآن پڑھیں گے قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ قرآن شریف میں کہا گیا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ آپس میں اکٹھا ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث۔ تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے۔ تو جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے آپ اس کی بات مانو۔ جو ذاکر کہتا ہے وہ بھی کچھ اہم نہیں اسلام میں، ذاکر اسلام میں 0 ہے۔ جو ذاکر کہتا ہے وہ بات ماننا ضروری نہیں، لیکن جب میں قرآن کا حوالہ دیا تو آپ کو قرآن کی بات ماننا فرض ہے، جب میں صحیح حدیث کا حوالہ دیا تو آپ کو صحیح حدیث کی بات ماننا ضروری ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی شخص کچھ کہتا ہے اگر اختلاف ہے اس میں تو پھر سے رجوع ہو جاؤ قرآن اور حدیث کے پاس، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں ورس نمبر 59 میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اور وہ لوگ دوز ہیو بین چارجڈ ود اتھارٹی، جو اولو الامر ہے، وہ لوگ جو آپ کے امیر ہے، لیکن اگر ان میں اختلاف ہے پھر سے رجوع ہو قرآن اور حدیث کے پاس، اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس۔ تو اگر دو شخص، دو عالم، کوئی بھی اگر اختلاف ہے آپ پھر سے مڑو اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس، قرآن اور صحیح حدیث کے پاس۔ پھر دیکھو کہ کون سا دوست، کون سا مسلم، کون سا عالم، کون سا مولانا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق کہہ رہا ہے۔ آپ سمجھے؟ تو اس سے پتا چلے گا کہ کیا صحیح ہے۔ آپ بولتے